بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ الیکشن کراؤ ورنہ پاکستان کو یہ دھمکی کس نے دی ہے؟ انٹرنیشنل دھمکی ہے بھائی، عالمی طاقتوں کی دھمکی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ اور چیف جسٹس کے داماد کا فیصلہ، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگ گیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو خود بخود آپ تک پہنچ جائے۔ اور جناب، ہمارے جو واٹر پروجیکٹس ہیں، جو ویل چیئر پروجیکٹس ہیں، جو پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کا سلسلہ ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اور آج کے بعد تقریباً میری کوشش ہوگی کہ ہر ویڈیو کے آخر پر وہ واٹر پروجیکٹ میں لگا دوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو لوگ تعاون فرما رہے ہیں۔ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے یہ سب کچھ جاری و ساری ہے۔ جناب آ جائیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں مشتاق احمد صاحب، سینیٹر مشتاق احمد، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، بہت ہی مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے بجلی کے بحران سے متعلق اور آئی پی پی سے، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان سے متعلق بہت ہی ایک مدلل بات کی ہے، بہت ہی ایک دلیل کے ساتھ بات کی ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، خود سن لیجئے۔ آئی پی پیز بہت بڑا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے، یہ 2019 کی رپورٹ ہے میرے سامنے، اور اس کی جو کمیٹی کے انچارج تھے وہ سینیٹر نعمان وزیر، جو پی ٹی آئی کے تھے، وہ تھے۔ ان کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ اس رپورٹ کا نام کیا ہے؟ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے، رپورٹ آف دا سب کمیٹی آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ مجھے یہ ذرا بات سن لینے دیں ذرا۔ یہ اگست 2019 کی رپورٹ ہے، یہ اگست 2023 ہے، یعنی 4 سال پرانی رپورٹ ہے۔ اس کی آپ کے میں 3 ریکمنڈیشن بتاتا ہوں کیا ہے۔ نمبر 1، NIPRA to determine a revised rate for all the above IPPs after giving a full opportunity to all IPPs and all stakeholders to express their point of view, contention in the matter. Number 1. Number 2, the recovery of ill-gotten money from the company as well as their initial sponsors. Number 3, initiation of criminal proceeding against the IPPs through an investigation agency along the confiscation of assets. Along the confiscation. یعنی کہ یہ آئی پی پی کمپنیز کا جو لوٹ مار کرنے والوں کے اثاثے ضبط کیے جائیں۔ اچھا، انہوں نے پانچ آئی پی پیز کا بطور مثال یہ آپ سن لیں۔ All the 5 IPPs were evaluated as per NIPRA. The total excess payment is rupees 40 billion with the breaking is below. 40 ارب روپے کمیٹی نے کہا کہ ان 5 سے واپس لو۔ اگست 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 1 روپیہ بھی ان سے واپس نہیں لیا گیا۔ وہ 5 کون سے تھے؟ نشاد پاور، نشاد چونیا، اٹک جین، لائبرٹی پاور، ایٹلس پاور۔ 40 ارب صرف 5 سے، تو 75 آئی پی پیز سے ہزاروں ارب روپے کون سے ان لوگوں نے۔ ان آئی پی پیز کو پروٹیکٹ کون کرتا پاکستان؟ ان آئی پی پیز کو اس وقت جو تھے ندیم بابر ان کی حکومت میں تھے، اور ساتھ عمر ایوب صاحب۔ ہم چیختے رہے ان کی حکومت میں۔ اچھا، اور آج اس نگران حکومت میں جو محمد علی صاحب ہیں، انہوں نے پھر نیگوشیٹ کیا محمد علی صاحب کے پاس کون سی وزارت ہے؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ پاور کی وزارت ہے، انرجی کی وزارت ہے ان کے پاس۔ ہاں، اور وہ آئی پی پیز کے ساتھ، اور انہوں نے پھر جو اب سیونگ دے دی ان کو، فیس سیونگ دے دی ان کو، ایک سیف ایگزٹ دے دیا ان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہزاروں ارب قوم کا لوٹا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، جب تک آئی پی پیز ہیں انہوں نے۔ اب آپ نے خود سن لیا، بہت ہی انہوں نے مدلل گفتگو، اور انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کی ہے، ساتھ ہی وہ رپورٹ بھی دکھائی ہے۔ یہ پاکستان اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ یہ سروائیو نہ کر پائے۔ پاکستان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، نہ ہی ہماری کوئی عمران خان سے ذاتی دشمنی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آئے تھے بہت ہی پھڑے مار کے، بہت ہی بھڑکے مار کے، کہ جی وہ تو لوٹ مار کر رہے تھے، وہ تو کرپشن کر رہے تھے، میں بہت بڑا حاجی آیا ہوں، تو بس میں نے یہ حاجی صاحب کی بھی آپ نے سن لی، کس طریقے سے مافیا کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی کابینہ میں، کس طریقے سے مافیا، چاہے یہ آئی پی پیز ہوں، چاہے وہ جو ہے نا کرولا، سوزوکی، ہونڈا وغیرہ وغیرہ ان کے لوگ ہوں،
चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हों, चाहे वो जनाब गैस माफिया हो, चाहे वो चीनी माफिया हो, इन माफियाज़ के नुमाइंदे होते हैं आपकी सेनेट में, आपकी कौमी असम्बली में, आपके इदारों में इन माफियाज़ के नुमाइंदे होते हैं और वो उनको पहुँचा रहे होते हैं वहाँ तक कि आपने कैबिनेट में आपने यहाँ पे पहुँचना है, किस तरीके से हमारा दिफा करना है, बाकी अवाम जाएं भाड़ में। ये जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, जो एक आम मिडिल क्लास आदमी, जो एक गरीब आदमी भुगत रहा है, वो इन वजूहात की वजह से भुगत रहा है। कल क्या होगा? फ़ैसला महफूज हो गया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तफसील सबको आपको पता चल गई है कि वो परवेज़ साहब ने क्या उन्होंने दलाइल दिए, ठीक है जी, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने, और क्या हुआ और फ़ैसला महफूज हो। चलो फ़ैसला महफूज हो गया है, कहा जा रहा है कल 11 बजे सुना दिया जाएगा। हमने इसके मुख्तलिफ़ पहलू बयान करने हैं और साथ वही वाली बात है कि अगर ये फ़ैसला इमरान ख़ान के हक़ में आता है और वो क्या होगा, और अगर आता है तो फिर क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे या नहीं आएंगे, ये भी इस पे भी बात करनी है। 2-3 किस्म के पहलू हैं ना। पहली बात यह है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिल जाए। अच्छा, ये भी बताता जाऊं कि ये रिलीफ़ किस किस्म का मिलेगा। ये नहीं है कि ये केस ही नहीं है, ये केस चल ही नहीं रहा कि वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और केस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। उनकी बेल का केस है, केस की सज़ा की सस्पेंशन का केस है कि सज़ा की मुअत्तली हो जाए और उनकी बेल हो जाए, जैसे मरियम नवाज़ साहबा की हुई थी, लेकिन उनकी काफ़ी अरसा बाद हुई थी, ठीक है ना। तो खैर, इनकी जनाब ये बेल, अगर कल बेल हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल नहीं देती और वो बेल या सज़ा की मुअत्तली की जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो वो फौरी तौर पे भागेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की निगरानी में वो बहुत ही बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहा है। 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसी दिन में भी वो सज़ा उधर भी सस्पेंड होगी, उधर भी बेल होगी, केस उड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका तो पीछे से नीचे से चल रहा है ना सारा कुछ, तो वो सूरत हाल है। अच्छा, अब अगर कल उनको यहाँ से मिलता है रिलीफ़, इमरान ख़ान को बेल उनकी होती है या उनकी जो है ना सज़ा मुअत्तली होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से होती है 2 दिन बाद या परसों या कल, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। उसकी वजूहात क्या हैं? साइफ़र केस में FIA इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर चुकी है, जेल के अंदर गिरफ़्तार कर चुकी है, और वो तहकीकात भी कर चुकी है, और तहकीकात करने के बाद उनका जुडिशल भी हो चुका है, यानी वो ख़ुद एक और केस में भी जेल जा चुके हैं, और वो 30 तारीख़ तक, यानी 30 अगस्त तक उनका जुडिशल हो चुका है, ठीक। 30 के बाद वो आएंगे, उनकी पेशी होगी, वो ज़ाहिर है वो भी एक एडिशनल सेशन जज के पास या मजिस्ट्रेट के पास होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद वो और जुडिशल होगा या आगे, तो उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि, चूँकि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, मुकदमा चल चुका है, मुकदमा चलने के साथ उस मुकदमे में और भी लोग गिरफ़्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तार हैं, आदम खान का बयान हो चुका है, असद उमर का बयान हो चुका है, फवाद चौधरी का बयान हो चुका है, बहुत सारे और भी कुछ बयानात हो चुके हैं। तो बहरहाल वो केस बहुत ही संगीन है, जल्द ही अपने मंतकी अंजाम को जा रहा है, तो इस वजह से वो इमरान ख़ान उसमें गिरफ़्तार हैं, बल्कि वो जुडिशल पे हैं। जब बंदा गिरफ़्तार होता है तो उसको रिमांड मिलता है, जनाब जो भी एजेंसी उसको गिरफ़्तार करती है, पुलिस, FIA, NAB वग़ैरह, तो वो उसका रिमांड लेती है। तो FIA ने उनसे तहकीकात की और उनको रिमांड फिर नहीं चाहिए था, या जो भी था उन्होंने उसको जुडिशल कर दिया, जेल भिजवा दिया। तो इस वक्त इमरान ख़ान सिर्फ तोशा खाना में जेल में नहीं है, बल्कि इमरान ख़ान साइफ़र में भी जेल में हैं, ये भी समझने की बात है। और 30 तारीख़ तक तो वो वैसे जेल में हैं साइफ़र में। अगर कल उनकी बेल हो जाती है तो फिर भी 30 तारीख़ तक वो साइफ़र के हिसाब से वो जेल में रहेंगे, और फिर वो जब आएंगे मजिस्ट्रेट की अदालत में, या फिर जब वो आएंगे एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की अदालत में या FIA की अदालत में, तो फिर उसके बाद उनको अगला रिमांड हो जाएगा। खैर,
یہ ایک لمبا کیس ہے۔ اور پھر اس کے بعد القادر والا بھی، آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے 9 مئی کے واقعات میں لاہور کی پولیس نے وہاں پر اجازت لی تھی کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ جناح ہاؤس حملہ اور 9 مئی کے بہت سارے واقعات، تو ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، اور ان کو اجازت ٹیررزم کے، اینٹی ٹیررزم کے جج نے اجازت دی ہے، اینٹی ٹیررزم کی عدالت نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کرو اور ان سے آپ تفتیش بھی کرو۔ تو اب ایک وہ کیس بھی ہے، القادر والا کیس بھی ہے۔ تو فی الحال خان صاحب کا جیل سے یہ اس کیس میں ان کو ریلیف مل بھی جائے تو تب بھی ان کا وہ والا مقصد پورا نہیں ہوتا کہ وہ جیل سے باہر آئیں، وہ ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایمان مزاری کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ اڈیالہ جیل سے جیسے ہی باہر آئی ہیں ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو پچھلے کتنے عرصے سے جو بھی باہر آتا ہے ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بڑے گھر کے موڈ کا بھی پتہ چل رہا ہے، سارا کچھ موڈ کا پتہ چل رہا ہے۔ تو ہونا یہی کچھ ہے۔ ابھی یوتھیوں نے مٹھائیاں آپ نے نہیں کھانی، کل والے کیس میں بھلے کھا لیں لیکن آپ کے رسگلے حلق میں پھنس جائیں گے، خان صاحب نے باہر نہیں آنا۔ میں نے سیدھی بات بتانی ہوتی ہے، میں نے چونا نہیں لگانا ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ الیکشن کراؤ ورنہ الیکشن 90 دن کے اندر کراؤ ورنہ، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک وہ حلقہ بندیاں کرنی ہیں جن کی بدولت فروری میں ہو جائیں گے الیکشن، اور اگر فروری سے آگے جاتے ہیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بہت سارے سفراء نے، سفیروں نے، انٹرنیشنل جو ایمبیسڈرز ہیں نا مختلف ملکوں کے پاکستان میں، انہوں نے، کامران یوسف صاحب ہیں، انہوں نے جناب ان کی یہ سٹوری، ان کی کچھ ملاقات ہوئی ہے سفیروں سے، ایکسپریس ٹریبیون میں بھی یہ سٹوری آئی ہے، تو ان کی سفیروں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے پوچھا اور ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو الیکشن کرانے ہوں گے زیادہ سے زیادہ اگر حلقہ بندیوں کی بنیاد پر وہ فروری، اور لیکن اگر فروری سے بھی آگے جانے کی کوشش کی گئی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے، پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے، پھر اس کے جو ہے نا امریکہ ہو یا یورپی یونین ہو یا UK ہو یا یہ ممالک آسٹریلیا ہو، یہ ممالک ڈیفینیٹلی گڑبڑ کریں گے اور پھر وہ جو ہے نا کہیں گے کہ جمہوریت کے نام پہ، گو کہ انہی ممالک نے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرز کو بھی 9 سال تک، 11 سال تک برداشت کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز ان کا کام کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ چپ تھے۔ اس وقت ان کو جمہوریت کا بخار نہیں چڑھا، لیکن اب ان کو جمہوریت کا بخار بہت جلد چڑھ گیا ہے، وہ جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فروری سے آگے گئے تو پھر وہ IMF کی دوبارہ وہ نس جو ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی، وہ، اور پھر حالات واقعات پھر پابندیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور سنگین اس کی دھمکی دی گئی ہے اپنا پاکستان کو کہ آپ کو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ یورپی یونین اور UK اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انہوں نے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ ہواؤں کے رخ کے خلاف چلنے کے لیے، وہ نے کہا جی ہم ہواؤں کے رخ کے خلاف چلیں گے، ہم انقلابی بنیں گے۔ انقلابی بندہ بن سکتا ہے، لیکن جب وہ بندہ، اب ہم نے تو دیکھا نا کہ کچھ وہ لوگ جو لوگ بالکل ہی میرٹ پہ، جن کے دامن پہ داغ بہت کم ہوتے ہیں، اب یہ تو انسان ہو تو اس کے دامن پہ داغ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن جو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اگر وہ بھی انقلابی بنتے ہیں تو ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ایسی جماعت کے جو پہلے سے ہی ان کی منظور نظر ہو، پہلے سے ہی وہ اپنا برش لے کے کھڑی ہو جناب، اور پہلے سے ہی بڑے تعلقات ہوں اور سارا کو، اور پھر اس کے بعد وہ اچانک اس کو خواب آئے کہ جناب میں نے انقلابی بننا ہے، تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں نا، پھر بڑے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بھلے وہ کوئی بھی ہو سیاست، میں یہ کسی پر کوئی طنز نہیں کر رہا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، یہی بات تو خان صاحب نے کی، PTI نے کی، ہم انقلابی بنتے ہیں۔ اگلوں نے کہا بھائی آپ کو تو بنایا ہی ہم نے ہے، تو آپ کب انقلابی بنتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے یہ بھی بھلے میں کہتا ہوں کہ اب اگر جو PDM کی حکومت اور اس میں جو نون لیگ کی جماعت تھی، اب اگر وہ بھی نعرہ اسی طرح کا لگا دے کہ ہم نے انقلابی بننا ہے، تو ان کی بھی اس طریقے سے ذرا تھوڑی سی ڈبری ٹائٹ کر دی جائے گی۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اب وہ
اعزاز سید صاحب کی سٹوری تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اپنا مکیش چاولہ جو کہ سندھ کے صوبائی وزیر بھی تھے اور بہت ہی زرداری صاحب کے بھی اور فریال تارپل صاحبہ کے بھی قریبی بھی ہیں، اور وہ سندھ کے سابق صوبائی وزیر اور باقی بھی بڑے کرتا دھرتا ہیں پیپلز پارٹی کے، وہاں پہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، تو ان کے گرد بھی سنا ہے کہ نیب ابھی تو خیر کچھ عدالت نے ان کو گرفتاری ان کی روک دی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کب تک، تو نیب کا گھیرا ان کے گرد بھی تنگ ہو رہا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے باقی کچھ لوگ ہیں جو بیوروکریٹس ہیں جو پرو پیپلز پارٹی ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ، تو وہی طریقے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر آنکھیں دکھائیں گے تو پھر آپ کی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں، وہ ادارے، پھر وہ ایف آئی اے، وہ نیب، وہ اینٹی کرپشن، وہ بڑے ادارے ہوتے ہیں جو ابھی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ ابھی پیپلز پارٹی نے گلہ شکوہ کیا کہ سندھ کا جو نیا آئی جی لگایا ہے وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر لگایا گیا، تو یہی ہوتا ہے، اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وفاق کے پاس بھی ہوتی ہیں اور اداروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات بڑے گھر کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ گھیرا اس لیے تنگ ہونے لگا ہے کہ اب نیئر بخاری صاحب یا دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں، نہیں ہوں گے تو ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ وہ کرنے سے پہلے اگر مگر چونکہ چنانچہ اس سے پہلے جو ہے نا اگلوں نے دھر لینا ہے، اور بہت سارے، اور اگر یہاں سے کوئی سپیڈ پکڑی تو ادھر سے بھی کوئی سپیڈ پکڑی جائے گی، اور پھر بہت سارا یہ ہو سکتا ہے مکیش چاولہ سے آگے خیر سے گھیرا بڑھ جائے اور چاولہ سے آگے پھر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جسٹس امیر بھٹی صاحب کے داماد علی افضل سائی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اسلام آباد سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، ان کی پہلے بھی وہ بیل تو تھی جس کو آپ حفاظتی ضمانت کہتے ہیں یا جو بھی جس طریقے سے، یا پتہ نہیں وہ جہاں بھی تھے، وہ اب ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، وہ چپ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ میں تو حیران ہوں، میں نے کہا یار کافی عرصہ ہوا کہ امیر بھٹی صاحب کا کوئی ایسا کیس، کوئی ایسی خبروں میں آوازیں، کوئی ہیڈ لائنز نہیں بنی، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی پی ٹی آئی کو عمران خان کے لوگ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پنجاب میں ہونے کے ساتھ، یعنی وہ پنجاب میں ہیں، ان کے کیسز بہت سارے پنجاب میں چل رہے ہیں، وہ وہاں نہیں بھاگتے، وہ سیدھے سپریم کورٹ آ جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امیر بھٹی صاحب کے داماد پھنس گئے ہیں آئی ایس آئی کے ایک بلڈنگ پر حملہ کرنے کے کیس میں، اور وہ ابھی ان کو تو بیل ملی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، لیکن وہ بیل وہی بات ہے کہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے آف دا ریکارڈ چیزوں کی مشروط بیل ملتی ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے پھر آپ کے سسر نے کوئی حرکات و سکنات اس طرح کی تو پھر داماد پر بھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے ان کا سکرو ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ اور میں تو حیران تھا، یقین کریں، میں نے تو باقاعدہ لاہور مجھے پتا تھا، میں نے کہا امیر بھٹی صاحب، جسٹس امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عزت مآب، وہ مارچ 2024 میں ریٹائر ہو، یہ مجھے کنفرم تھا، لیکن یقین کریں یار میں نے کہا چپ اتنی ہے کہ میں دوبارہ ذرا چیک کروں کہیں چپکے سے ریٹائر تو نہیں ہو گئے، تو میں نے چیک کیا تو نہیں، ابھی تک وہی ہیں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ پھر یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے گھر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، اور جب آپ جو ہے نا ادھر سے ادھر ذرا ہلتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جکڑ کے یوں سیدھا کر دیتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کی اس طریقے سے صورتحال ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، کل کیا ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر کل عمران خان کی ضمانت ان کو مل بھی گئی، جیل ان کا مقدر ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہ آپ دیکھیے، آپ ہماری ٹیم کے لیے دعا بھی کیجئے، میں ممنون ہوں آپ دعا کرتے ہیں، آپ بہت دعائیں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کام کر رہی، بھائی یہ اللہ کے کرم سے آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، یہ جو میں ساتھ لگا رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاف اور میٹھے پانی کا ایک پروجیکٹ آج مکمل ہوا، جو کہ حاجی غلام رسول، غلام سکینہ اور محبوب جان کے ایصال ثواب کے لیے مکمل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
इन्ना जेह्ड़े पानी दा मसला छोड़े लोग 3 किलोमीटर दा बड़ा दर्जा है अल्लाह पाक ने मुआबे कर। अस्सलाम वालेकुम। अब आप ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। आज का प्रोजेक्ट हाजी ग़ुलाम रसूल साहब, ग़ुलाम सकीना और महबूब जान के इसाले सवाब के लिए मुकम्मल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम अता फ़रमाए। अब जिस इलाके में आज हमने ये वाटर पंप नस्ब किया है, जहाँ पे पीने का पानी इंतहाई कड़वा है और लोग मीलों की मसाफत तय करके घरों में पानी लाते हैं। ज़फ़र नकवी साहब के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे इस महल्ले के अंदर वाटर सप्लाई, साफ़ वाटर सप्लाई का जो हमें पानी दिया है, हम उसके बहुत ही मशकूर हैं। हाजी ग़ुलाम रसूल और ग़ुलाम सकीना, महबूब खान, महबूब जान के इसाले सवाब के लिए अल्लाह पाक जेह्ड़े इन्ना दा वसीला होए भला तिमने इन्ना जेह्ड़े पानी दा मसला छोड़े लोग 3 किलोमीटर दा बड़ा दर्जा है अल्लाह पाक ने मुआबे। हम शुक्रगुजार हैं ज़फ़र नकवी साहब फाउंडेशन के, जो इन्होंने आकर यहाँ पीने का पानी, मीठा पानी हमको निकाल दिया है। हमारे इलाके में पानी पीने का नहीं था, बहुत कड़वा था। अल्लाह पाक ने गुजाय खैर दी में जो इन्होंने मीठा पानी निकाला ही। जरूरत है साढ़े पासे पानी इवें है जिमें लूण होंदे, नमक होंदी है। ठीक है, असा मोटरसाइकिलों से पानी भरेंदे हैं, इत्थों कोल 6 किलोमीटर के ड्रमिया भर के घेना आने हैं। अल्लाह के हुक्म नाल 15-20 मिनट तक देते। हमारे इलाके में ये जो बोर लगा इनके हम मशकूर हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सख्त कड़वा पानी है, बड़ी सख्त तकलीफ़ है पानी की। आप लोगों के हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और मज़ीद जो है ना, हमारा महल्ला बहुत ज़्यादा है, शहर बहुत बड़ा है, मज़ीद हमें जो है ना ये वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। तकरीबन हमारे लोग जो है ना, इसके गुर्दू की जो ना बीमारी है हमारे इलाके में, इस पानी की पानी की बूंद बूंद को तरसने वाले लोगों तक ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन साफ़ और मीठा पानी पहुंचा रही है, और ये सब कुछ आप अहबाब की मोहब्बत और ताउन से मुमकिन है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम डोनर्स का, तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा करती है। खालिक़ कायनात आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको हर दुख से महफूज फ़रमाए।